بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان SM افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے فادر، باپ، پیدا کرنے والا، وسعت ذہن کی، دماغ کی، سوچ کو آگے لانے والا، پروٹیکٹر، کافی سارے اس کے لغوی معنی بنتے ہیں۔ اب فادر کی ڈیفینیشن کیا ہے اور لفظ باپ کو کیوں پریورٹی میں رکھا گیا، اور اس کا ادب کا کیا کانسیپٹ ہے، ہر انسان کی ایک نظر ہے، اور اسی کے اندر کچھ ایسے بھی پہلو ہیں جو آج ڈسکس کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے کافی ساری چیزیں میری سمجھ سے جو ابھی تک نہیں آئیں، تو آپ کی مشاورت سے یا آپ کی کال سے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پراپر اس کے حل کو یا اس کانسیپٹ کو سمجھ سکیں گے باپ ہے کیا چیز۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فادر یا باپ یہ ایک سپورٹنگ کریکٹر ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں، یعنی یہ بہت بڑی ایک دولت، یہ بہت بڑی ایک پروٹیکشن اگر آپ اس کو سمجھیں کہ آپ کا فادر جو ہے وہ حیات ہیں، آپ کے والد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، تو یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، چھوٹی سپورٹ نہیں ہے۔ اور کئی گھروں میں ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ایک مان یا ایک ناز یا ایک کہتے ہیں نا کہ تھوڑا بندہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تو بھلے لنک ہے یا نہیں ہے، لیکن صرف ایک یہی بہت بڑی بات ہے کہ جی فادر جو ہے وہ بیک پر ہیں، یا بچہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے مائنڈ کے کسی کونے میں یہ چیز چھپی ہوتی ہے کہ جی اس کے پیچھے اس کا باپ ہے۔ اب اس میں دو تین ایسے ایشو آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کمزوری یا علت یا کسی معاملے کے تحت اس کریکٹر کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی جو ہے یہ آتی ہے ہر شخص کے اندر، اسپیشلی فادر کے اندر۔ آپ خواہ فادر ہیں یا خواہ آپ کا فادر ہے، اب ہمیں اس نقطے پہ سمجھنا ہے کہ باپ پیدا کرنے والا، اس کا تھرو پراپر جو عمل ہے وہ پروٹیکشن دینا ہے، پروٹیکشن لینا نہیں ہے۔ پہلی بات، معاملہ یا نظام یا ایشو یہ کس وقت شروع ہوتے ہیں؟ جب فادر یا باپ پروٹیکشن لینے کی طرف آتا ہے، یہاں سے ایک پرسنالٹی کلیش، ایک اختلافات، ایک نظریہ یہ تبدیلی لے کر آتا ہے، اور جہاں پر جو فادروں یا جو باپ کا یہ کانسیپٹ رہے گا اپنی اولاد کے متعلق کہ یہ ان کی اولاد ہے اور انہوں نے اس اولاد کو پروٹیکشن دینی ہے، یہ رب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو پھر اس کے کمپنسیشن میں جو اولاد ہے وہ ان کے ساتھ تعاون آپ کہہ لیں یا پروٹیکشن کہہ لیں یا خدمت کہہ لیں یا ان کے ساتھ ایک ٹائم سپینڈنگ کہہ لیں، یہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے شروع جب وہ اپنے کریکٹر کو، اپنی ایک اسٹریٹجی کو، اپنی ایک پوسٹ کو قائم رکھتے ہیں۔ موسٹلی یہاں پر جو ہم نے آبزرویشن کی مختلف والدوں سے مل کر، کافی سارے لوگوں سے ملے، ان سے ڈسکس کی ان کی اولاد کا بھی، اور اولاد سے ڈسکس کی ان کے والد کا بھی، گیپ یا تعلق یا واسطہ وہاں سے خراب ہوتا ہے جب ضرورتیں ایک دوسرے کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ رول ہے اس لفظ فادر کا۔ اب ایک فادر بننا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فلاں آدمی بڑا باپ بنتا ہے جی، یا بڑا فادر بنتا ہے، یہ بھی ایک کریکٹر ہے معاشرے کا، یہ بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس کو بھی ڈینائی مت کیجیے گا۔ جبکہ وہ اس کریکٹر کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے ارد گرد اپنا ایک سینیریو اس طرح کا رکھتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ وہ باپ بننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ فادر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بہت کم لوگ پراپرلی سمجھ سکیں گے، لیکن اس کریکٹر کو جو سمجھتا ہے اس کا کنیکشن ڈائریکٹ رب کی ذات سے ہوتا ہے، اگر وہ پراپر اپنے کریکٹر کو انجام دے رہا ہے۔ یہ باپ ایک ایسا کریکٹر ہے، فادر ایک ایسا کریکٹر ہے۔ ہمیں سمجھ بوجھ، ہمیں کھانا پلانا، ایک شعور، ایک زندگی کا وے، یہ ساری لیبلٹی فادر کے اوپر آتی ہے، باپ کے اوپر آتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک یا رات تک، یا کچھ ایسے بھی والد ہیں، کچھ ایسے بھی باپ ہیں جو اپنی اولاد کی پروٹیکشن کی خاطر بیرون ملک بھی جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور بھی کافی سارا نظام زندگی وہ لے کر چلتے ہیں، لیکن لائف کے ایک حصے میں آ کر
اس کریکٹر کو، اس فادر کو یا اس باپ کو اولاد یہ ڈینائی کرنا شروع کر دیتی. اس میں قصوروار کون ہے؟ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. کیا اولاد قصوروار ہے، یا کیا فادر کے کریکٹر کے اندر کوئی ایسی کمزوری آئی، یا باپ کے کریکٹر کے اندر کوئی ایسا عمل دخل آیا جس سے یہ نقطہ جو ہے وہ ابھر کر باہر آتا ہے. اب جہاں تک فادر کے پروٹیکشن کی بات ہے، یا فادر کے ایک آشرواد کی بات ہے، یا فادر کے ایک صرف سپورٹ کی بات ہے، وہاں تک تو اولاد بڑی بولڈ اور بڑی دلیری سے چلتی رہتی ہے کہ جی ان کا والد جو ہے وہ اس مقام پر ہے، ان کا والد جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے، ان کا والد جو ہے وہ اس سوسائٹی کے اس جگہ کا وہ سی ایم ہے یا پی ایم ہے یا ڈیم ہے. تو یہ ہوتا ہے جی باپ کے اوپر ناز کرنا یا باپ کے اوپر مان کرنا. یہ ایک ڈیفرنٹ سٹیج ہے. در حقیقت وہ جو پیدائش سے شعور تک کی جو لائف ہے، یہاں تک کا جو کریکٹر ہوتا ہے یہ باپ کا ہوتا ہے. اس کے بعد جب کچھ سمجھ بوجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کچھ افرادوں کو، تو وہ پھر یہ فیل کرتے ہیں یا ان کے اندر یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس پروٹیکٹر کی یا اس پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے وہ جو اولاد ہے یہ اپنے خسارے کی طرف اب جا رہی ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ باپ ہمیشہ باپ ہی رہے گا. اور وہ سیانے کہتے ہیں یا بڑے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، جتنے مرضی بھی اولاد ہوشیار ہو جائے، چلاک ہو جائے یا تیز ترار ہو جائے، جو مقام، جو درجہ، جو سمجھ، جو بوجھ باپ رکھ سکتا ہے وہ اس کی اولاد ہرگز نہیں رکھ سکتی. یہ ایک طے شدہ بات ہے. اب بات کرتے ہیں نظریے کی. آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کے والد کا نظریہ کیا ہے، ان کے والد کا نظریہ کیا ہے. یہ جب دو باپ اکٹھے ہوتے ہیں نا، یہاں سے پرسنالٹی کلیش شروع ہوتا ہے. ایک آپ والد ہیں اور ایک آپ کا والد ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں. اب ایک جگہ پر دو والد اکٹھے نہیں رہ سکتے. میجر ایشو، میجر پرابلم یہ ہوتی ہے، وہ پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کو، آپ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو. اب جو والد ہے آپ کا، اس کی پروٹیکشن اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب آپ اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہاں سے نظریاتی اختلافات گھروں کے اندر شروع ہوتے ہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ جی آپ اپنی اولاد کو بہتر پال سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے، ہر والد یہی سمجھتا ہے، ہر والد کا یہی ایک کانسیپٹ ہے کہ واقعی وہ اپنی اولاد کو بہتر پال سکتا ہے. اب جو اس کا والد ہے، یہ بات کو ذرا سمجھیے گا، وہ ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھی یہ میرا بچہ چھوٹے ہی ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں یہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے پالے گا یا کس طریقے سے آگے لے کر چلے گا. اس کو نظریاتی اختلافات کہتے ہیں. اس نظریاتی اختلافات کے اندر کچھ ہماری گھروں میں بہنیں ایسی جو زوجہ بنتی ہیں، ان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، جو اس نظریاتی اختلافات کو تول دینا، وسعت دینا یا بڑھاوا دینا. اس سے مزید نظام، اس سے مزید ایشو جو ہے یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ہم پراپر اسی مقام کو، اسی درجے کو قائم و دائم رکھیں کہ آج بھی ہمیں اسکول کا بستہ ہمارا والد لا کر دے گا، آج بھی اگر ہم نے گھر سے باہر جانا ہے تو اس سے پرمیشن لے کر جائیں گے، تو یہ پھر لائف ٹائم کے ایک حب، ایک محبت یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتی ہے. اور انسانیت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ باپ کے کریکٹر کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. 99% اگر ہم معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پر فیلنگز، ایموشنز یہ ماں کے نظر آ جاتے ہیں. باپ کی فیلنگ اور باپ کے جو ایموشنز ہیں یہ نظر نہیں آ سکتے. یہ ایک بہت بڑا المی ہے. یہ کیوں نہیں نظر آ سکتے؟ کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ باپ ہے. وہ اگر لوز پڑ گیا، وہ اگر تھوڑا کمزور پڑ گیا تو گھر کا پورا نظام، گھر کا پورا سینیریو یہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک فیکٹ بات ہے. ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں، ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں. اچھا، ماں کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ماں کو ایک پروٹیکشن ہوتی ہے اولاد کی، سیکنڈ اس کے ہسبینڈ کی. تو وہ دو رشتوں کے مان کی وجہ سے ایک ایموشنل جو کیفیت ہے اس کی، خواہ وہ رونے کی ہے، خواہ وہ ہنسنے کی ہے، وہ اس کی بیدار ہو جاتی ہے. وہ یعنی اندر چھپا نہیں سکتی، اندر سما نہیں سکتی. فادر کی جو فیلنگ ہے، باپ کی جو فیلنگ ہے، یہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو میجر المیہ ہے وہ یہ کہ یہ بتا نہیں سکتا ہے کہ وہ کس کرب سے،
یہ کس اذیت میں، یہ کس کیفیت سے اپنی اولاد کے ساتھ نظام زندگی چلا رہا ہے. یہ چیزیں سمجھنی ہیں ہمیں، کیونکہ جب ہم اس کریکٹر کو پراپرلی سمجھیں گے نا تو پھر ہمیں اپنے وجود کا، اپنی اس ماں کا جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں، ریالٹی سمجھ آ جائے کہ در حقیقت پس پشت بیس یہ کون ہے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے، یہ ایک ایسا ناطہ ہے. اب بات کرتے ہیں کچھ انٹر کنیکٹڈ رشتوں کی. ایک فیملی کی، ایک فیملی کیا ہے؟ ایک باپ، ایک ماں اور کچھ بچے، یہ ایک فیملی کہلاتی ہے. اس میں ایکا ہوگا، اس میں یونٹی ہوگی، اس میں ایک مضبوط رشتہ ہوگا، یہ چلے گا. اب جب اس ایک فیملی کے اندر دوسری فیملی کا ان ہونا، کسی بیٹے کی شادی کا ہونا یا کسی بیٹی کی شادی کر کے اس گھر سے جانا اور ایک نئی فیملی ممبر، خواہ وہ بہو کی شکل میں، خواہ وہ داماد کی شکل میں، ان جب ہوتے ہیں، یہاں سے یہ جو رشتے ہیں، یہ جو ناطے ہیں فیملی کے، اس کے اندر بریک آنا شروع ہو جاتی ہے. کیا آنا شروع ہو جاتی ہے؟ بریک. اور جب بریک آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے پھر سب اپنے اپنے قبلہ، سب اپنے اپنی سمتیں، سب اپنے اپنے رخوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. کوئی مشرق کی طرف نکل جاتا ہے، کوئی جنوب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی کس طرف. اب یہاں پر جو وہ باپ یا فادر، اس کے کریکٹر کی بات اب شروع ہوتی ہے. کریکٹر کسی اور سینس میں نہیں بات کر رہا ہوں، اس ایکٹر کے کریکٹر کی بات کر رہا ہوں جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں یا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت کتنا پازیٹیو فادر یعنی پروٹیکٹر بن کر اس سب کے قبلوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں سے اس کی لائف کا پہلا سٹیپ شروع ہوتا ہے. اور اگر میں آپ کو پھر بتاؤں کہ فادر کمزور یا تھوڑا سا اپنی لائف کو فرسٹ پرائرٹی اور اولاد کی لائف کو سیکنڈ پرائرٹی پر رکھتا ہے، تو وہاں سے وہ آشیانہ، وہ گھر، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ بکھر جائے گا، یہ پھر کبھی اکٹھا نہیں ہو پائے گا. یہ ایک سسٹم ہے. اور بہت کم ایسے ہم نے معاشرے کے اندر والد یا فادر کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے ایک کنبے کو، اپنے خاندان کو ایک پاور کی طرح، ایک یونٹی کی طرح رکھا ہے. اس میں کوئی اگر اولاد نیگیٹو عمل بھی کرتی ہے تو وہ بھی اسی کا بچہ ہے، کوئی اگر پازیٹیو عمل کرتی ہے تو وہ بھی اسی کا بچہ ہے. ڈانٹ ڈبٹ، مار کٹائی، یہ ایک پروسیجر ہے زندگی کا. یہ حق ہے اس والد کا جو آپ کے لیے دن رات محنت کر کے، ادھر کر کے، کہیں 19 کر کے، کہیں 20 کر کے آپ کو پالتا ہے. اب جب ان سب چیزوں کو ہم سامنے لائیں گے ایک ایک کر کے، پھر ہمیں اس فادر کے کریکٹر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. لیکن فادر کے کریکٹر کو ہم اس وقت سمجھیں گے جب خود رب کی ذات آپ کو اس مقام تک لے کر، یعنی آپ کو بھی رب کی ذات باپ بنائے. پھر آپ اس کی فیلنگ کو، اس کی کیفیات کو، اس کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فادر ہے. اور جب تک آپ اس کریکٹر تک نہیں آئیں گے، اس مقام تک نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ اسی نظریاتی اختلافات کے تحت چلتے رہیں گے. بات کو رکھیں گے جاری. دیکھتے ہیں کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد صفدر عباس بول رہا ہوں. جی صفدر عباس صاحب. جی سر. جی سر، میں اپنے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہوں. اپنے بارے میں کیا مطلب جی؟ جی بھی میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام نہیں ہوتا، بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا سر. ناظرین، یہ جو پروگرام آج ہم کر رہے ہیں مارننگ شو، اس میں جو موضوع ہے خدا را موضوع سے ہٹ کر جو ہے وہ بات نہ کریں، کیونکہ